عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے نماز میں کی جانے والی وہ غلطیاں جو بعض حضرات اپنی نماز میں عام طور پر کرتے ہیں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر ہماری نماز کے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو ہم اس کی بھرپائی کر سکیں، ان خامیوں کو دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں اپنی نماز کو ڈھال سکیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے نماز ادا ہی نہیں کرتے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنی فیکٹری، اپنی مزدوری، اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عبادت شرف قبولیت کا پروانہ حاصل کرے گی، ورنہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ پہلی شرط ایمان کا ہونا، دوسری شرط اخلاص کا ہونا، تیسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ اور یہ تینوں شرطیں لازم و ملزوم ہے، بیک وقت ان تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی شرط مفقود ہو جائے تو اللہ رب العالمین عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہوئے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کے پارہ نمبر 21 کے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آپ کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا، بیویوں کے ساتھ رہنا، آپ کی ہنسی مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، آپ کے ہر فعل امت کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی نماز کو ڈھال لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں۔ ہماری نماز کے اندر چند غلطیاں چاہے دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو جو ہو جاتی ہے، ہم ان غلطیوں کو آپ کے سامنے بیان اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر سے ان غلطیوں کو دور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو ڈھال لیں اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کر لیں۔ پہلی غلطی، زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے نماز کی نیت کرنا۔ ہمارے بعض اخوان
نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں، الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس طرح ان لوگوں نے زبان سے نیت کرنے کے لیے اپنے جانب سے چند کلمات گڑھ لیے ہیں جس کو نماز سے پہلے دہراتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عصر کی فرض نماز کی اگر نیت کرنی ہو تو کہتے ہیں نویت ان اصلی للہ 4 رکعات من العصر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی فرض واسطے اللہ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرح، اللہ اکبر۔ اس طرح کے الفاظ دہراتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اگر زبان کے ذریعے نیت کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کرنے کے لیے حرام کے وقت کلمہ سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لبیک حجۃ، اللہم لبیک بعمرۃ وحجہ۔ اس طرح کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کرنے کے لیے سکھائے ہیں۔ اگر نماز کی نیت زبان سے کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابہ کرام کو سکھاتے، لیکن کہیں بھی کسی صحیح حدیث سے یا ضعیف حدیث سے، مرسل روایت سے بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی امام کے اقوال سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں لم يقل احد من الائمة الاربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں کہا، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، نہ امام مالک نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، کہ زبان کے ذریعے نماز کی نیت کرنا شرط ہے، بلکہ ان تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی تعین کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیجئے، کافی ہے، زبان کے ذریعے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے دوسری غلطی جو بعض حضرات اپنی نماز میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو نوٹ کریں، اپنے ذہن کے دریچے میں نقش کر لیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، تمام صورت میں ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہوتا ہے، وہ حصہ جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہے۔ چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے اپنے پاجامہ کو، اپنے کپڑے کو رکھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو شخص تکبر کر کے گھمنڈی کی بنیاد پر اپنی نماز، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز ادا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ جا کر دوبارہ وضو کرو اور نماز دوبارہ ادا کرو۔ وہ شخص گیا، وضو کر کے آیا، دوبارہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ جا کر وضو کرو، دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ ایک شخص وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ اس کو بار بار وضو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه كان يصلي وهو مسبل ازارہ، یہ شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز ادا کرتا ہے۔ وان
اللہ لا يقبل الصلاة رجل مسبل ازارہ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن خواتین حضرات اس بات کو یاد رکھے کہ وہ لوگ اس حکم سے استثناء ہے، لیکن خواتین اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ اگر وہ نماز کے وقت اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہے، اگر اس کا سر کا بال باہر نظر آتا ہے تو ایسی عورت کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ الصلاة حائض الا بخمار، اللہ رب العالمین کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ کے قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت نماز کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہے تو ایسی عورت کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے تیسری غلطی رفع الیدین کا نہ کرنا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ رفع الیدین کہتے کسے ہیں؟ رفع الیدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی تعظیم بجا لانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب، اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو طبیعی حالت میں، عام حالت میں کندھوں یا کانوں کے لو کے برابر اٹھایا جائے، اور اس کے تعلق سے صحیحین کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر کئی حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الآذان باب رفع الیدین اذا کبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان اذا قام الى الصلاة رفع یدی حتی یکون حذو منکبی فکبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَكَعَ رفع یدی حتی یکون حذو منکبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، وفی روایت اخرى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْن رفع یدی حتی یکون حذو منکبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مزید اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم وضع یدہ الیمنى علی الیسرى ویشد بہم علی صدرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ سینے میں باندھ لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو سینوں کے اندر باندھا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں منسوخ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کرتے تھے پھر بعد میں چھوڑ دیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے سن 8 یا 9 ہجری کے اندر آئے، جنہوں نے 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ اپنے اہل خانہ سے ملنے کے مشتاق ہیں، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الى اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ جاؤ اور انہیں بھی دین کا علم سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ علم سیکھ لینا صرف کافی نہیں ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا فمروہم، اور اسے نماز کا حکم دو، اور نماز کا حکم دیتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ تم 20 دن تک یہاں قیام کیے، دین سیکھتے رہے، مجھے نماز پڑھتے تم لوگوں نے دیکھا ہے، تو لہٰذا تم اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دینا جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔
وصلوا كما رأيتموني اصلي، اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ راوی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کے تعلق سے حدیث روایت کرتے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، راوی حدیث حضرت نافع رحمہ اللہ۔ حضرت نافع رحمہ اللہ جو صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، پھر 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ رفع الیدین کی حدیثیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر۔ نماز کو شروع کرتے وقت ابتدا میں، دوسرا مقام رکوع میں جاتے وقت، تیسرا مقام رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اور چوتھا مقام 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ اور ان چاروں مقامات کے تعلق سے کئی حدیثیں ثابت ہیں، بلکہ محدثین نے، محققین نے اس کے بارے میں رفع الیدین کی اس بات کے تعلق سے حدیثیں اکٹھا کی ہے۔ ایک حدیث نہیں، 10 حدیث نہیں، 300 یا 300 سے بھی زائد حدیثیں ان لوگوں نے اکٹھا کی ہے۔ اگر کوئی شخص رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 حدیث کا منکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو نہیں مانتے۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے اور بولتے ہیں کہ رفع الیدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کرتے تھے، بعد میں کرنا چھوڑ دیے، اور طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، تو آئیے ذرا ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے بالمقابل ان کی حدیثوں کے اندر کتنا دم ہے، کتنا پاور ہے، اور ان کی حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ ان کی پہلی دلیل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رفع الیدین کو ترک کر دیا، اور نماز کی ابتدا میں، نماز کے آغاز میں صرف رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، بے بنیاد ہے۔ اور اس بات کو دیکھنے کے لیے بدر المنیر، تلخیص الحبیر، نصب الرایہ جو تخریج کی کتاب ہے، ان کتابوں کے اندر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو دوسری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ من رفع فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، جس نے نماز کے اندر رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے شخص کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں۔ ذرا سوچئے، عقل کے اعتبار سے بھی یہ حدیث کتنی من گھڑت ہے کہ جو نماز کے اندر رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، جبکہ اس کی بالمقابل بہت سارے صحیح حدیثیں، صحیح روایت ایسی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی تیسری دلیل، اور اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزیہ نے لکھا کہ ھذا موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تیسری دلیل جو صحیح مسلم کے اندر ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الصلاح کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں
خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آنے کے بعد فرمایا ما لی اراکم رافع ایدیکم کأنہا اذناب خیل الشمس، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہاتھوں کو اسی طرح بلند کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسا کہ سرکش گھوڑوں کے دم ہو، یعنی آپ لوگ سرکش گھوڑوں کے دم ہلانے کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، لہذا اسکتوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا، لیکن جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس باب کے اندر لایا ہے۔ امام مسلم باب قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں باب الامر بالسکون فی الصلاة والنہی عن الاشارة بالید ورفعہما عند السلام، کہ نماز کے اندر سکون اور طمانینت کو بحال رکھنے اور سلام کے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنے اور اس کو بلند کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنے، اس کو بلند کرنے سے منع فرمایا، نہ کہ رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس طرح ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع فرمایا سلام کے وقت، نہ کہ رفع الیدین کرنے سے منع فرمایا۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے چوتھی غلطی یہ ہے کہ امام کی مکمل اقتداء نہ کرنا اور ارکان نماز کی ادائیگی میں امام سے سبقت کرنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں جھکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے، یعنی آپ صلی اللہ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، اے لوگو میں تم لوگوں کا امام ہوں، لہذا رکوع کرنے میں، سجدے میں جانے میں، کھڑے ہونے میں، سلام پھیرنے میں تم لوگ مجھ سے سبقت نہ کرو۔ جو امام سے سبقت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الحمار ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، ان لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اپنے سر کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے سر کو گدھوں کے سر سے تبدیل نہ کر دے۔ لہذا ارکان نماز کی ادائیگی میں ہرگز امام سے سبقت نہ کرے، کیونکہ اس کی وعید نہایت سنگین اور خطرناک ہے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انتقال تکبیر نہ کہنا۔ بعض لوگ نماز میں بالکل خاموش رہتے ہیں، امام اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں کہتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، یقیناً امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، اور تم اللہ اکبر نہ کہو یہاں تک کہ امام اللہ اکبر کہہ دے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک امام رکوع نہ کر لے، یعنی امام رکوع میں چلا نہ جائے اس وقت تم رکوع میں مت جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، جب امام کہے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو تم کہو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا صَلَّى
قیاما فصلوا قیاما، جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم لوگ بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات انتقال کہنے کا حکم دیا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، لہذا تکبیرات انتقال بھی کہنا چاہیے۔ جو نہیں کرتے وہ غلطی پہ ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، لہذا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ تکبیرات انتقال کہنا شروع کر دیں۔